الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم و مکرم پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اپنائے، اس پر عمل کیے، اللہ رب العزت اس کو دونوں جہانوں میں کامیاب فرماتے ہیں، اور کامیابی کا دار مدار اللہ رب العزت کے احکامات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ اس سے ہٹ کر کسی کی کامیابی کا وعدہ نہیں ہے۔ کامیابی کا وعدہ اللہ کے احکامات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے اوپر عمل کرنے میں ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العزت کے ارشاد ہے، فرمائے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے فرمائیے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی،
کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری بات مانو، میری فرمان برداری کرو، میری اطاعت کرو، تب جا کر اللہ رب العزت کی محبت تمہیں نصیب ہوگی۔ ہم امت محمدیہ ہیں اور امت محمدیہ میں ہماری ذمہ داری، ہماری اولین ترجیح، ہماری کامیابی کا پہلا شرط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ دین کے امور میں اور دین کے وہ امور، دین کے وہ کام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اور اتباع کرنے کا ہمیں حکم دیا، وہ اتباع ہمارے اوپر لازم ہے۔ ایک وہ امور ہوتے ہیں جو مقصود ہوا کرتے ہیں اور ایک امور غیر مقصودہ ہوا کرتے ہیں، یعنی ایک وہ کام کہ جس کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قصد فرمایا، ارادہ فرمایا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی چاہت یہ تھی کہ میرے امتی اس کے اوپر عمل کرے، اور ایک وہ امور، ایک وہ کام کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارادہ وہ بیان کرنے کا تھا، ہمارے اوپر لازم کرنے کا نہیں تھا۔ اب وہ امور مقصودہ اور غیر مقصودہ عام لوگ نہیں جان سکتے ہیں، یہ وہ لوگ جان سکتے ہیں کہ جن کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے، جو علماء کرام اور علماء دین ہے۔ اب بدعت کیا ہوا کرتی ہے؟ دین کے اندر کسی نئے بات کو اپنی طرف سے ڈالنا، ثواب سمجھ کر اس کو کرنا، یہ بدعت ہے۔ اب وہ طریقہ، وہ نیا کام جو آپ نے شریعت کے اندر ڈال کر کیا، ثواب سمجھ کر کرتے ہیں اور شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں، تو یہ بدعت ہے۔ آپ اپنی طرف سے اس دین اسلام کے اندر دخل اندازی کرتے ہیں اور اپنی طرف سے دخل اندازی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ ایک وہ کام ہوتے ہیں کہ جسے آپ شریعت کے احکام میں دخل اندازی تو نہیں کرتے، لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ شریعت کو فائدہ ہو جائے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ نے مسجد تعمیر کر لی، اب یہ مسجد تعمیر کرنا بدعت نہیں ہے اگر آپ یہ سمجھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہان آباد کی یہ مسجد نہیں تھی اور اب کسی نے بنا دی تو یہ بدعت ہے، اس کو بدعت نہیں کہتے۔ جیسے بہت سارے نادان جب ان کو بدعت کے متعلق بات بتائی جاتی ہے کہ بھئی یہ نیا کام جو آپ کرتے ہو یہ بدعت ہے، اور بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے، اور گمراہی وہ آپ کو جہنم تک پہنچاتی ہے، تو یہ سامنے سے سوال کرتے ہیں کہ پنکھا چلانا بھی تو بدعت ہے۔ کہتے یہ بھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، تو پھر آپ پنکھا کیوں چلاتے ہو؟ یہ بھی تو بدعت ہے۔ اسی طریقے سے یہ نادان لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے دور میں گھڑی تو نہیں تھی، اب آپ گھڑی چلاتے ہیں تو یہ بھی بدعت ہے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں برتن نہیں تھے، یہ جو برتن ہمارے مروجہ برتن ہیں، پلاسٹک کے بنے ہوئے برتن ہیں، اسٹیل کے بنے ہوئے برتن ہیں، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی بدعت ہے، لیکن وہ ناسمجھی کے متعلق بات کرتے ہیں۔ ہم بدعت اس کو کہتے ہیں کہ آپ کسی کام کو، نئے کام کو شریعت سمجھ کر، دین اسلام سمجھ کر ثواب کی نیت سے کرتے ہیں اور شریعت میں اس کا ثبوت نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ اب مسجد بنانا
وہ دین کے اندر مداخلت نہیں ہے، دین کے اندر انگلیاں مارنا نہیں ہے، مدرسہ بنانا دین کے اندر کسی نئے کام کو ایجاد کرنا نہیں ہے، بلکہ دین کا تعاون کرنا ہے، دین اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے، اور دین اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے ہے تو شریعت میں جب آپ عمل دخل نہیں کرتے اور نئی چیز ایجاد نہیں کرتے تو پھر یہ بدعت نہیں ہے، یہ اسلام کی حفاظت ہے۔ جیسے کہ ہمارے قرآن کریم ہے، اب یہ قرآن کریم چھپا ہوا ہے، ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کریم چھپا ہوا تو نہیں تھا، کسی درخت کے اوپر لکھا ہوا، کسی بڑی ہڈی کے اوپر لکھا ہوا، کسی اور ایسے پتھر پر لکھا ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی قرآن کریم کو جمع کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ اب وہ یہ کہیں کہ جناب یہ بدعت ہے، قرآن بھی بدعت ہے، تو پھر یہ ہے کہ جناب آپ بھی تو نبی علیہ السلام کے دور میں پیدا نہیں ہوئے تھے، تو پھر آپ کا پیدا ہونا بھی تو بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس کا اسلام کے احکام کے اندر دخل اندازی کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کی حفاظت کے لیے ہے، اور اسلام کی حفاظت کے لیے جب کوئی کام کیا جاتا ہے وہ بدعت نہیں ہوتا، وہ بدعت ہوا کرتا ہے کہ آپ اسلام کے اندر گھس کر اس کے کسی حکم کو تبدیل کرتے ہیں اور اس کو ثواب سمجھتے ہیں کہ جناب یہ کام کیا تو صحیح ہے، یہ نہیں کیا تو کیا ہوگا، یہ بگڑ جائے گا اور شریعت کا یہ حکم تبدیل ہو جائے گا، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ اور یہ بدعت کیا ہے؟ یہ گمراہی ہے۔ اب اس کا اندازہ آپ کو عام آدمی لگا کر نہیں بتا سکتا، بلکہ آپ کو اس کا اندازہ علماء بتا سکتے ہیں۔ وہ بدعت کے متعلق تعیین کرنا اور غیر بدعت کے متعلق وضاحت کرنا، اس کی وضاحت علماء کرام ہی آپ کو کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جیسے کہ مثال کے طور پہ آج کل ہمارے ہاں جب جنازے ہوتے ہیں، میت رکھا جاتا ہے، اب جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے تو دفن کرنے کے بعد اب سارے لوگ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، سارے لوگ اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے میت کے دفن کرنے کے بعد لوگوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں۔ اب میت کے دفن کرنے کے بعد کھانا کھلانے کو لوگ ثواب سمجھتے ہیں اور اس کی دعا کو لوگ ثواب سمجھتے ہیں، لیکن اگر یہی کام کسی میت کے دفن کرنے سے پہلے کیا جائے تو لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہیں۔ اب یہ لوگوں نے اپنی طرف سے یہ باتیں ڈالی ہیں کہ اگر میت کے دفن کرنے کے بعد ہے تو ثواب ہے، اور میت کے دفن کرنے سے پہلے اگر کوئی دعا کرتا ہے تو وہ صحیح نہیں کرتا، اگر کوئی خیرات کرتا ہے تو وہ صحیح نہیں کرتا، جبکہ میت کے دفن کرنے سے پہلے اگر آپ یہ کام کریں گے تو اس کا جتنا ثواب ہے میت کے دفن کرنے کے بعد وہ اتنا زیادہ ثواب نہیں ہوگا۔ یہ آدمی ابھی تک قبر میں اترا نہیں ہے، اور قبر میں اترنے سے پہلے آپ نے اس کے لیے ثواب کا کام کر دیا، خیرات کر دیا، تو آپ بتائیے کہ وہ کتنا اثر کرے گا۔ اور جب ایک مردے کو آپ نے قبر کے اندر دفن کر دیا اور اس کے بعد آپ ثواب کا کام کرتے تو آپ خود بتائیے کہ وہ کتنا کام کرے گا۔ اب لوگوں نے اپنی طرف سے یہ جملے نکالنے شروع کر دیے کہ بھئی یہ گناہ ہے اور یہ کیا ہے، ثواب ہے، یہ بدعت ہے اور یہ بدعت نہیں ہے۔ اب لوگوں کا یہ کام کرنا ہے، اس کو کہا جاتا ہے بدعت، اپنی طرف سے تعیین کرنا۔ اب بہت سارے ایسے حضرات ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بزرگ سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑے پیر اور بڑے اللہ والے سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت حال کا ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ جیسے کہ ایک پیر صاحب نے اپنے مریدین سے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آٹے کو بغیر چانے میں روٹی بنا کر کھایا کرتے تھے، لہٰذا آپ لوگ بھی کیا کریں کہ جو کہ آٹے سے بغیر چانے میں روٹی بنائیں اور اس کو کھائیں۔
تاکہ نبی علیہ السلام کی اتباع نصیب ہو رہے۔ اب جناب لوگوں نے کیا کیا، وہ جو کہ آٹے کو لیا اور اس کو چھانا نہیں، اس کی روٹی بنائی، ساری مریدین نے جب کھا لی تو ہر ایک کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا، ہر مرید کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا۔ اب جب درد شروع ہوا تو درد شروع ہونے کے بعد پھر اپنے پیر صاحب سے فرمایا کہ اس روٹی نے تو ہمارے پیٹ میں درد کر دی۔ تو پھر پیر صاحب نے دوسرا حکم جاری کیا کہ نہیں، آپ اس کے بعد اس کو چھانا کرے، اس آٹے کو چھان کر کھایا کرے تاکہ پیٹ میں درد نہ ہو۔ اب دیکھیں اس بیچارے کو اس کا اندازہ نہیں ہے، اس نے بس یہ بات سن لی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر چھانے ہوئے وہ آٹے سے روٹی بنا کر استعمال فرمائی۔ باقی حقیقت حال کے علم نہ ہونے کی وجہ سے شاید کہ اس پیٹ کی مرض کی وجہ سے کوئی آدمی قبر تک پہنچ جائے، مر جائے، جبکہ یہ سوچ اور یہ حقیقت حال کا اندازہ وہ لوگ لگا سکتے ہیں جس کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ ایک آدمی وہ اس کو شیر اپنے پشت کے اوپر، کمر کے اوپر شیر بنانے کا بڑا شوق تھا کہ میرے کمر کے اوپر شیر بن جائے۔ جیسے کہ بہت سارے حضرات ہوتے ہیں نا، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جناب ہم شیر بن جائے اور شیر کی طرح لوگ ہم سے ڈرتے رہے، جبکہ اندر سے خالی بوسا ہوتے ہیں، وہ شیر نہیں بلکہ گیدڑ بھی نہیں ہوتے۔ اب وہ اندر والی طاقت شیر کی اس کو کون لا کر دے گا؟ لیکن جناب کسی نے کسی کو دیکھ لیا کہ شیر بننا ہے، تو ایک مصور کو اس نے بات کی اور مصور سے کہا، مصور سے کہ ایسے کرے کہ آپ میرے پشت کے اوپر شیر بنائیں، شیر کا تصویر بنائیں۔ اس نے کہا صحیح ہے، کہا کہ اس شیر کی تصویر کو دیکھ کر لوگ مجھ سے ڈرتے رہیں گے۔ تو اس مصور نے کہا کہ چلے صحیح ہے، آپ قمیص نکالیے۔ اس نے جب قمیص نکالا تو مصور تصویر بنانے والے نے سب سے پہلے شیر کے چہرے کو بنانا شروع کر دیا اور سوئی اٹھائی، جیسے کہ سوئی اٹھاتے ہیں نا، چمڑے کے اندر گھسیڑتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کے اندر رنگ ڈالتے ہیں تو وہ رنگ زیادہ مضبوط قسم کا ہوتا ہے اور پھر وہ مٹتا نہیں ہے۔ تو جیسے اس نے سوئی ڈالنی شروع کر دی اس کی کمر میں تو جناب وہ ایسے اکٹا گیا، کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا وہ شیر کا چہرہ بنا رہے ہیں نا۔ آپ نے کہا شیر بناؤ تو ایسے تو نہیں بنے گا، شیر بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کا چہرہ بنائیں گے، منہ بنائیں گے۔ اس نے کہا یار کیا شیر کا جو آپ تصویر بنا رہے ہو اس کی منہ بنا رہے ہو، کیا اس نے کانا تھوڑی کانا ہے؟ اس نے کانا تھوڑی کانا ہے کہ آپ اس کا منہ بناؤ گے، اس کا چہرہ بناؤ گے؟ چھوڑ یار اس کو نہیں بنا، کوئی اور چیز بنا۔ اس نے کہا چلو صحیح ہے، اور چیز بنا لیتے۔ اس کے بعد اس نے دم بنانی شروع کر دی۔ اب جو دم بنانے کے لیے اس نے پھر سوئی اس کی کمر کے اندر چپو دی اور وہ لگ گئی اس کو، پھر جناب وہ کھڑا ہو گیا، کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ بھائی وہ شیر کا جو دم بنا رہے نا، شیر کا تو دم بھی ہوتا ہے۔ اس نے کہا یار اتنا تکلیف ہو رہا ہے، تم شیر کا دم بنا رہے، چھوڑو یار یہ نہیں بناؤ، کیا اس کے بغیر کیا شیر نہیں ہوتا ہے؟ یہ کون سے حقیقت میں شیر ہے، یہ تو ایک تصویر ہے، تو دم بھی نہیں بناؤ۔ اس نے کہا اچھا چلو صحیح ہے، سر بھی ختم ہو گیا، دم بھی ختم ہوا۔ اب اس کے بعد جناب اس نے کیا کیا کہ ٹانگ بنانی شروع کر دیے، پھر سوئی اس کے پیٹھ کے اندر ایسے ڈالا، پھر وہ جناب اکتا گیا، کڑا ہو گیا، چوکنا ہو گیا۔ کہا یار کیا کر رہے ہو؟ کہا آپ نے کہا شیر بناؤ تو چہرے سے آپ نے منع کر دیا، دم سے آپ نے منع کر دیا، اب اس کی ٹانگیں تو کم از کم بنا دوں۔ کہا کہ یار ٹانگیں بھی نہیں بناؤ نا، بغیر ٹانگوں کے شیر بنا دو۔ اس نے کہا بغیر ٹانگوں کیسے شیر ہوگا؟ سر نہیں ہے اس کا، دم اس کا نہیں ہے، ٹانگ اس کی نہیں ہے، جسامت اس کی نہیں ہے، تو وہ شیر کیسے بن سکتا ہے؟ جب شیر بنانے کی طاقت آپ کو نہیں ہے تو شیر بنانے کا آرڈر آپ نے کیوں دیا؟ شیر بننے کی صلاحیت آپ کے اندر نہیں ہے تو شیر کیوں بنتے ہو؟ گیدڑ صحیح ہے نا۔ اب اس لیے ایک شاعر کہتے ہیں چو نداری طاقت سوزن زون، کہ جب آپ کو سوئی چبھنے کی طاقت نہیں ہے تو شیر ضیا ہمدم مزن،
تو شیر کی تصویر کیوں بناتے ہو؟ مت بناؤ نا. اب یہاں سے آپ شیر بننا چاہتے ہو اور دوسری طرف سے آپ ایک سوئی کو اپنے کمر کے اوپر چبھنے کو برداشت نہیں کر سکتے تو شیر کیسے بناؤ گے؟ اب ہم جب جذبات میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جناب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کام کو اپنی زندگی میں لائیں گے، اور اس کام کی تعیین وہ علماء کرام کے بغیر نہیں ہو سکتی. لیکن عام لوگ جب یہ سن لیتے ہیں تو پھر وہ اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ ان کی زندگی میں آ نہیں سکتا، وہ آدمی اس کو برداشت نہیں کر سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بڑے صفات عطا فرمائے تھے. نبی علیہ السلام بیک وقت بہادر بھی تھے، نبی علیہ السلام بیک وقت سخی بھی تھے، نبی علیہ السلام بیک وقت خوبصورت بھی تھے. نبی علیہ السلام کے اندر تمام کی تمام صفاتیں تھیں. جو صفات انبیاء علیہ السلام کی وہ تمام صفتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع تھی. اب کوئی آدمی جناب بغیر کسی علم کے اور بغیر کسی سوچ اور سمجھ کے وہ یہ کہے کہ بس آج کے بعد میں وہ بن گیا اور جناب جا کے نبوت کا دعویٰ کر لے کہ میں نبی بن گیا، میں رسول بن گیا، تو ایسے کہاں ہو سکتا ہے؟ یہ صفات اس کے اندر کہاں سے آ سکتی؟ اور پھر صفات کے بعد اللہ رب العزت کے ایک حکم ہے وحی کا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ہم نبی علیہ السلام سے جو منقول احادیث ہے اور جو نبی علیہ السلام کا طرز ہے بیان فرمانے کا، اب اس کا اندازہ عام لوگ نہیں لگا سکتے ہیں، اس کا اندازہ علماء کرام لگا سکتے ہیں. علماء کرام جب لگا سکتے ہیں تو اس لیے علماء کی اتباع کرنا بے حد ضروری ہے. اگر علماء کی اتباع آپ کسی چیز کے اندر نہیں کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، گمراہی کی طرف چلے جائیں گے. جیسے کہ اللہ رب العزت کا ایک ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ. اللہ کا ارشاد ہے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ. اب کوئی آدمی ہے اس نے آگے جو اس کے بعد حکم ہے اس کو دیکھا نہیں. آگے حکم کیا ہے؟ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب آپ نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. جب آپ نے شراب پیا ہے نماز کے قریب مت جاؤ. جب آپ نے بھنگ پیا ہے اور مسجد میں آ کے ایسے سرور مارتے ہو تو ایسے نہیں کسی نمازی بیچارے کو نقصان پہنچا دو، نماز پڑھنے کے لیے آیا اور تم تو ایسے سر مار رہے ہیں کسی کا بیڑا غرق نہ ہو جائے. اسی آپ کو حکم دیا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت آؤ. جب آپ نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت آؤ. ایسا نہیں کہ تم اللہ کے بجائے شیطان کا نام لینا شروع کر دو، سبحانک اللہم کے بجائے اور شیطان کی جو ہے نا تعریف شروع کر دو تو زبان سے کچھ اور نہ نکل جائے. اسی اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ ایمانداروں نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. اب جناب کسی نادان نے آگے آیت والے کو دیکھا نہیں اور پچھلے والے آیت کے اوپر عمل شروع کر دیا، یہ مولوی سارے پاگل ہے، یہ اپنی طرف سے بولتے رہتے. جیسے کہ ایک ذکری فتنہ ہے نا، اب وہ ذکری فتنہ وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ کہتا بس صرف یہ ہے کہ سجدہ کرو. اللہ رب العزت فرماتے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ. ان لوگوں نے اپنے آپ کو خواہ مخواہ نقصان پہنچایا، بس ہر وقت نماز پڑھتے رہتے. وہی والا واقعہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نبی علیہ السلام گئے آسمانوں پہ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پیارے حبیب آپ کو اللہ کی طرف سے کون سے احکامات ملے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ اپنی امت کے اوپر روزانہ 50 نمازیں پڑھواتے رہیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی یہ نہیں ہو سکتا، اور میری جو قوم تھی نا وہ بڑی مضبوط تھی، بڑی طاقتور تھی، وہ نہ پڑھ سکی. آپ کی قوم جن کی عمریں کم ہوگی، جسامت سے کمزور ہوں گے، وہ 50 نمازیں کہاں سے پڑھ سکیں گے؟ جاؤ اللہ رب العزت سے کم کرواؤ. کم کراتے 5 نمازیں رہ گئی.
اب وہ 5 نمازیں ہم کمزوروں کے اوپر ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ 5 نمازیں بھی نہ پڑھو. دیکھو شیطان ہے نا، شیطان عالم کا شیطان بھی عالم ہوتا ہے اور جاہل کا شیطان بھی جاہل ہوتا ہے. مکار کا شیطان بھی مکار ہوا کرتا ہے، چور کا شیطان بھی چور ہوا کرتا ہے. یہ یاد رکھیے. شرابی کا شیطان بھی شرابی ہوا کرتا ہے. بنگ پینے والے کا شیطان جو ہوتا ہے وہ بنگ پینے والا ہی ہوتا ہے. اب اس کو سارے طریقے جو بتاتا ہے اس کے دل میں ڈالتا ہے، وہ اسی کا ماہر نفسیات کا اسپیشلسٹ، وہ اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ چوری کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا. پورا راستہ اس کو وہ بتاتا ہے. تو اس کو جو شیطان ہے وہ بھی ایسے ہی چور ہوا کرتا ہے. اب جناب انہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ نماز کے قریب نہ جائیے. اب آگے والی آیت کے اوپر انہوں نے غور نہیں کیا کہ آگے اللہ کا حکم ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جائے. اب دیکھیں یہاں پر اس لیے کسی آدمی کی ضرورت ہے، عالم دین کی ضرورت ہے کہ وہ آپ کو سمجھا سکے. اللہ رب العزت نے آسمانی کتابیں تورات، انجیل، زبور، قرآن کریم بغیر کسی آدمی کے نازل نہیں فرمائے، بغیر کسی رسول کے نازل نہیں فرمائے کہ بھئی یہ تورات لے لو، یہ انجیلیں اٹھا کے لے لو، بھئی یہ زبوریں لے لو، یہ صحیفے چھوٹے چھوٹے ہزاروں لاکھوں کے حساب سے یہ آپ لے لو. نہیں، بلکہ اس سے پہلے نبی کو منتخب فرمایا، رسول کو منتخب فرمایا، اور پھر اس کے بعد اس کو کتاب دیا کہ یہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھائے گا. اب قرآن کریم میں نماز کا طریقہ نہیں ہے. نماز کا حکم ہے نماز پڑھیے، زکوٰۃ ادا کرے، لیکن یہ کہ نماز کا طریقہ نہیں ہے. آپ نے رکوع کیسے کرنا ہے، آپ نے سجدہ کیسے کرنا ہے، رکوع میں کیا کرنا ہے، قیام میں کیا کرنا ہے، سجدے میں کیا کرنا ہے. اب یہ ساری تفصیلات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائی. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عمل کی صنعت کون کرے گا؟ عالم دین اور اللہ والا کرے گا. اسی ان لوگوں کی قدر کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیے تاکہ بھٹکنے سے آپ بچتے رہیں اور اللہ آپ کی حفاظت کرے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.